یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس عظیم مجلس کے صدر باوقار عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ممبر پارلیمنٹ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور شہر سے اور بیرون شہر سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج کا یہ اجلاس اس اعتبار سے اہم ہے کہ آج ہم اور آپ اس عظیم ورثے کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں جس کا آغاز مدنی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک یہودی جس کا نام مخیرق تھا، وہ مسلمان نہیں تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور آپ کی نبوت سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے غزوہ احد میں شرکت کی مسلمانوں کی طرف سے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ اگر میں اس جنگ میں مارا گیا تو میری جو جائیداد ہے جو 7 باغوں پر مشتمل ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جنگ میں آپ کی طرف سے آپ کے تعاون کے لیے شریک ہو رہا ہوں، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو 7 باغ میں آپ کی تحویل میں دے رہا ہوں۔ یہ تقدیر خداوندی تھی کہ وہ اس جنگ میں مارے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 7 باغوں کو اپنی تحویل میں لیا اور اس کے بعد ان 7 باغوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کا پہلا وقف تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خیبر میں مجھے ایک وسیع زمین ملی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم اسے وقف کر دو، لیکن وقف کی شرط یہ ہوگی، لا یباع ولا یبتاع ولا یوہب ولا یورث۔ تم اسے بیچ نہیں سکتے، تم اگر خریدنا چاہو تو خرید بھی نہیں سکتے، تم اگر گفٹ میں دینا چاہو، ہدیے میں دینا چاہو تو ہدیے میں بھی نہیں دے سکتے، اور تمہاری وفات کے بعد وراثت بھی جاری نہیں ہوگی۔ یہی حدیث بنیاد ہے وقف کی، کہ اگر ہم نے کوئی چیز وقف کر دی، چاہے وہ منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو، وہ اس واقف کی یعنی وقف کرنے والی کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اب قیامت تک وہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، کوئی حکومت، کوئی متولی، کوئی کسٹوڈین، کوئی شخص اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ بس ایک نگراں ہے اس ملکیت کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں جو بل آیا ہے، ترمیمی بل 2024، اس میں کچھ ایسی شقیں شامل کی گئی ہیں کہ اگر کمیٹی بنتی ہے تو اس میں غیر مسلم کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا جا سکتا ہے، اس کا کسٹوڈین کلکٹر ہوگا، اور بہت ساری ایسی شرطیں ہیں کہ جو شرطیں اگر ہم تسلیم کر لیں تو وقف کا جو مقصد ہے، اوقاف کے جو مقاصد ہیں، اور تقریباً 9 لاکھ ایکڑ زمین جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے وقف شدہ زمین ہے، وہ
ہماری ملکیت سے، ہمارے تصرف سے اور ہمارے قبضے سے نکل جائے گی، اور پھر اس کا کیا حشر ہوگا وہ ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جناب اسدالدین اویسی صاحب کی سرپرستی میں یاد کریں کہ ہم تا دم زیست اوقاف کی حفاظت کریں گے، اور جب بھی ہمیں بلایا جائے گا، آج اورنگ آباد میں بلایا گیا، کل اگر ہمیں دلی بلایا جاتا ہے تو ہم پیر کے ذریعے نہیں بلکہ سر کے بل وہاں حاضر ہوں گے، اور ہم اپنی زبان کے ذریعے، اپنے جذبات کے ذریعے اوقاف اور اوقاف کی جائیداد کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میں جناب شارق نقشبندی جو میرے دوست تھے اور عزیز بھی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے چند الفاظ بولنے کی فرصت عنایت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔